بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الأحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلا کسی تمہید کے آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ خشوع کے موضوع پر کلام کیا تھا. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معروف تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس رسالے پر یا بالفاظ دیگر اس موضوع پر قلم اٹھایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بنیادی طور پر فقہائے اثریہ کا اور فقہائے اہل الرائے کا یہ اختلاف ہے کہ فقہائے اہل الرائے اس بات کو لازم سمجھتے ہیں کہ خشوع یہ نماز کے مستحبات میں سے ہے. کیا معنی؟ اگر کوئی شخص خشوع کو لازم نہیں پکڑتا اس کے باوجود اس کی نماز اللہ رب العزت کے پاس مقبول ہے. لیکن فقہائے اثریہ کے پاس یا بالفاظ دیگر فقہائے اہل حدیث کے پاس خشوع ایک لازم جز ہے. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب اللہ رب العزت اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل یعنی اللہ رب العزت سے غافل ہے. پتہ یہ چلا، نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہے، تو یہ بات محل نظر ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی نماز قبول کرے جس کا دل اللہ رب العزت سے غافل ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، اور امام بیہقی رحمہ اللہ الشعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں استعیذ باللہ من خشوع النفاق، کہ تم اللہ رب العزت کی پناہ مانگو ایسے خشوع سے جو نفاق پر یعنی منافقت پر مبنی ہو. تو ان سے پوچھا ما ہی المعنی خشوع النفاق، اے ابو درداء اس مطلب کیا ہے کہ ایسا خشوع نفاق والا؟ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اجساد تمہارا جسم تو خشوع کے مطابق ہو، یعنی تمہارے ظاہر من و ان ارکان کو ادا کر رہے ہو، لیکن تمہارا باطن اللہ رب العزت سے غافل ہو، یہ نفاق والا خشوع ہے. لازم جز یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کی جائے گویا اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیح الجامع کے اندر متعدد احادیث نقل کیے ہیں یا بالفاظ دیگر
شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان اسباب اور وجوہات کو جمع کیا ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آج خشوع نمازوں سے چھوٹا جا رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع کے اندر متعدد آثار نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یصلی حاقنا کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے شخص کو جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنے پیشاب کو روکا رکھا ہے۔ کیا معنی؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسا شخص جو بغیر حاجت کے قضاء حاجت کو مکمل کیے نماز کو پڑھتا ہے، بلکہ سبحان اللہ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ بات منقول ہے، من فقہ الرجل، ابو درداء کہتے ہیں کہ آدمی کی عقل مندیوں میں سے ایک عقل مندی کی یہ نشانی ہے کہ وہ پہلے اپنے کام کو پورا کر لے، اس کے بعد وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ بات یہ بیان کر رہا تھا، ابن قیم کہتے ہیں انسان جب اپنے پیشاب کو روک کر نماز پڑھتا ہے گویا اس کا دل اللہ رب العزت غافل ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد نماز کو ادا کرے اور اپنی حاجت کو پوری کرے۔ یہ نماز کو مکروہ کرنے والی چیز ہے، یہ ناپسندیدہ نماز ہے۔ دوسرا سبب یحضر الطعام، شیخ البانی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کہ نماز نہیں ہے کہ جب کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے، یعنی انسان بھوکا ہو، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے ابن حبان نے اور متعدد محدثین نے بلکہ فقہا نے اس حکم پر جواز دیا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جماعت کو ترک کر دے اس سے کہ وہ کھانا کھائے بغیر جب وہ بھوکا ہو وہ جماعت میں آ کر شامل ہو۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاعضاء میں نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور اذان ہو گئی۔ نافع اور آپ کے دیگر تلامذہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات سن رہے ہیں اور اقامت بھی آپ نے سنی، لیکن آپ نے مکمل کھانا کیا، اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہوئے۔ کیا معنی؟ کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، وہ بشر ہے، وہ کوئی ملک نہیں، بشری تقاضا یہ ہے کہ محل نظر ہے کہ اس کی توجہ اللہ رب العزت کے پاس، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ پہلے دستبردار ہو جائے کھانے سے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری۔ تیسری چیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ انسان لا خلف لا صلاۃ لا خلفن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ادا نہ کرو، کس کے پیچھے؟ خلف النائم والمتحدث۔ اس سے قبل میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کو اونگ آ جائے اور وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ سستی سے نماز پڑھنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، سستی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ویل، ایک جہنم کا ٹھکانہ رکھا، الویل وعد فی الجنہ لو القی فیہا جبال الدنیا۔ امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور کائنات کے تمام پہاڑوں کو اگر اس وادی کے اندر دیا جائے پلک چھپکنے کے اندر وہ تمام وادیاں پگھل کر رہ جائے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بات یہ بیان کر رہا تھا تیسری چیز کہ انسان کو جب اونگ آئے تو اسے چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنی نیند کو پوری کرے، اونگ سے وہ بیدار ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، سستی کے ساتھ وہ نماز ادا نہ کرے۔ بلکہ آگے چلیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ خلف النائم ولا متحدث، او کما قال، کہ تم نماز کو ادا نہ کرو۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ انسان نماز کو ادا نہ کرے، کس کے پیچھے؟ نائمی، جو شخص سو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو شخص متحدثی بات کر رہا ہے۔ امام مناوی کہتے ہیں انسان اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا جو سو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آوازوں سے اس کی تکلیف ہو اور اللہ رب العزت سے اس کی توجہ ہٹ جائے، اور پھر ایسے شخص کے پاس بھی وہ نماز نہ پڑھے جو بات کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہے اس سے دور ہو کر وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس کے کلام سے کہیں اس کی صلاۃ کے اندر خلل نہ آئے۔ بلکہ آگے چلیے آپ، خود امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی چیز، چاہے وہ چیز مقدور ہو، معدوم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ نماز کے اندر خلل پیدا کرتی ہے تو
تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے اعراض کرے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں، ام المؤمنین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک نقشہ دیکھا اور آپ اس سے بیدار ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اس نقشے نے میری نماز کے اندر خلل پیدا کیا، اور اسے جا کر دوسرا تم جائے نماز لے کر آؤ، دوسری چادر تم لے کر آؤ۔ تو ان باتوں سے یہ پتا چلا کہ یہ وہ امور ہے جن کے کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی، یا بالفاظ دیگر اس کی نماز مکروہ کہلاتی ہے شریعت کے اندر۔ پھر وہ کیا اسباب ہے جن کی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خشوع آ جائے، اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول کر لے، یا کم و بیش 90% ہم نماز کا حق ادا کر سکیں۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، ابن رجب نے متعدد اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب ساتھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ غور کریں، اعوذ باللہ الوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسجد میں آؤ تو شیطان سے پناہ مانگو۔ اب اس سے ایک نقطہ یہاں پر واضح ہوا، جو بعض جہلا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ شریعت سے ناواقف ہے۔ اگر شیطان مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے جو آپ کو نماز کے اندر وسوسہ پیدا کر رہی ہے؟ اور اگر شیطان داخل نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کی کیوں تعلیم دی کہ تم مسجد میں داخل ہونے سے پہلے شیطان کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ اب اس سے یہ نقطہ معلوم ہوا، بلکہ عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام تک ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من الخنزاب، کہ یہ وہ شیطان ہے جو نماز کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے ان وسوسوں سے۔ بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ فقہ حنابلہ کے معروف امام ہیں، ان کے بھائی ابراہیم المقدسی رحمہ اللہ جو وقت کے امام تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز شروع ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے 3 بار تعوذ کہہ کر دم کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا صلاۃ المودع، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نماز کے اندر موت کو یاد کرو۔ کیوں؟ موت ایک ایسی چیز ہے، صلاۃ المودع، تم یہ تمنا کرو کہ ہو سکتا ہے جو تم یہ نماز پڑھ رہے ہو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ تو انسان کو جب اس بات پر یقین ہو جائے، وہ اس بات پر گامزن ہو جائے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کنز العابدین اللہ ذکر مات الساجدین عربی کے اندر کتاب ہے، بہت سارے، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، عبداللہ ابن ابی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیاف فی معرفت الاصحاب کے اندر لکھا کہ عبداللہ ابن ابی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے نماز کی حالت میں سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہا، اور جب آپ دوسرے سلام پھیرنے کے لیے پہنچے آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے دوسرا سلام نہیں پھیرا۔ تو انسان جب نماز پڑھے تو وہ اس امید سے نماز پڑھے یا اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، وہ یہ خیال کرے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 6 خصال، اگر 3 خصال یعنی 3 عادتیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں، 3 خصالیں اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ اسلام کا حق ادا کر دے گا، وہ صحیح نشو نمائی حاصل کرے گا دین اسلام کے اندر۔ اور پہلی وصف یا پہلی صفت جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب میں نماز کے اندر ہوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ رب العزت کے علاوہ، اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ کوئی خیال میرے پاس نہ ہے۔ دوسرا بس وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں ذرہ برابر بھی شک میرے دل کے اندر نہ ہے۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ جب میں جنازے کے اندر شامل ہو جاؤں تو میں بس جو فرشتے
میت سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو میت فرشتوں کو جواب دے رہی، اس کے علاوہ میں کچھ سننے کی تمنا نہ کروں، یا بالفاظ دیگر اس کے علاوہ مجھے کچھ سنائی نہ دے۔ تو انسان کے اندر جب یہ تین وصف پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تین وصفوں کو اگر پیدا کر لے تو وہ خشوع کو حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ آگے بڑھیں آپ، لا صلاۃ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو نماز سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے فہم جتنا اس نے نماز سے سمجھا ہو۔ کیا معنی؟ کہ قرآن مجید جو اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آیت میں آپ کے سامنے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ یہ آیت متعدد دفعہ آپ نماز کے اندر سنتے ہیں۔ ابن زیاد رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی فبکا ابن زیاد رحمہ اللہ رونے لگے۔ ما یبکی کا یا ابن زیاد، کہ ابن زیاد رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابن زیاد رحمہ اللہ نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن جو میرے گناہ ہے، جو میرے نفس کے اوپر بوجھ ہے، میرے گناہوں کو کون ہلکا کرے گا؟ اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ انسان جب قرآن کی آیتوں پر تدبر کرتا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت آپ کے سامنے سے گزری تو آپ بیمار پڑ گئے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قیامت کو ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ چوتھی چیز ساتھیوں، جب عذاب کی آیتیں آئیں، رحمت کی آیتیں آئیں، عوف بن مالک اشجعی، سیدنا حذیفہ ابن یمان، بلکہ امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب یہ کہا جاتا سبح اسم ربک الاعلی، تو عبداللہ زبیر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ پتا کیا چلا کہ جب نماز کے اندر عذاب کی آیتیں آئیں، انسان اللہ رب العزت سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ جب رحمت کی آیتیں آئیں، انسان اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرے، اور انسان اس بات پر ایمان لائے کہ یہ خشوع ہے جو انسان کے مقدر کو طے کرے گی۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ تتجافى جنوبها للمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سورۃ سجدہ کی ان آیتوں کی تفسیر میں الجامع احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ رب العزت سجدہ انہی کا قبول کرتا ہے جو جن کے دلوں کے اندر خشوع پایا جاتا، لا یستکبرون۔ اگر ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تو اللہ رب العزت ان کے سجدوں کو قبول نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی فلاح اور انسان کی نجات اسی خشوع پر مبنی ہے۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کیا۔ آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں، متعدد واقعات آپ کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر نے نقل کیا، امام نے جوزی نے صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا۔ ہم دور نہ جائیں، اگر ہم خیر القرون کے دور میں جائیں گے تو متعدد امثال آپ کو ملیں گے، متعدد واقعات آپ کو ملیں گے کہ سلف کس طریقے سے اپنی نماز کو مزین کرتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کو 19ویں صدی کی دیتا ہوں۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں دہلی کی جامع مسجد کے اندر، وہ پشتو زبان میں بات کرنے والے تھے، وہ افغانستان سے ان کا تعلق تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی، تم کیا ہو؟ دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ من ہوا عبداللہ غزنوی؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی کون تھے؟ قصہ مختصر اتنا سا ہے۔ اگر آپ عبداللہ غزنوی کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کیسے علماء آپ کو بخشے۔ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کی ولادت 1811 میں ہوتی۔ آپ کے والد کا نام محمد ہوتا ہے۔ عبداللہ غزنوی 1811 کی عمر میں، 1811 جب آپ پیدا ہوتے ہیں، کم و بیش 9 سال کی عمر میں متعدد، بلکہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے، عبدالحی لکھنوی نے نزہۃ الخواطر کے اندر، ابراہیم میر سیالکوٹی نے اپنی تاریخ کے اندر متعدد واقعات نقل کیے۔
جب آپ عبداللہ غزنوی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کابل کے اس وقت کے بہت بڑے عالم علامہ قندہار، حبیب اللہ قندہار کے پاس پہنچتے ہیں، جو اس وقت کے محقق عالم ہوتے ہیں۔ حبیب اللہ قندہار آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ عبداللہ، میں تمہاری تربیت کروں یہ ناممکنات میں سے اللہ نے تمہیں وہ علم بخشا ہے کہ میں استاد رہنے کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دین کی تفہیم، شریعت کی تفہیم جو تمہیں عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا نہیں کی، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ براہ راست خود تمہاری تربیت کرے گا۔ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، شیخ الکل میاں نذیر خان محدث دہلوی سے عبداللہ غزنوی کے دو دوست غلام رسول قلاوی اور اس کے بعد حافظ محمد لکھوی، یہ تین دوست افغانستان سے اور دو بر صغیر سے کہاں آتے ہیں؟ دلہی کو آتے ہیں، تاکہ شاہ ولی اللہ کی مسند پر جو اس وقت فائز تھے میاں نذیر خان محدث دہلوی سے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کتب ستہ کا درس آپ شیخ الکل سے لیتے ہیں عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوتی ہے، اس درس سے کہیں آپ اس کے اندر مر نہ جائے، کیونکہ دنگ و فساد کا معاملہ ہوتا ہے۔ عبداللہ غزنوی دوبارہ افغانستان پہنچتے ہیں۔ جب آپ افغانستان پہنچتے ہیں، کتاب و سنت کے مسلک کو آپ نے اپنایا تھا، تو عبداللہ غزنوی جب پہنچتے ہیں افغانستان کے اندر، تین لوگ مل کر، ملا مشکی، ملا درانی اور ملا نصر اللہ لوہانی، یہ تینوں نے مل کر اس وقت کے امیر دوست محمد جو اس وقت کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ عبداللہ غزنوی کافر ہو چکے ہیں، انہیں افغانستان میں نہ لیا جائے۔ جب عبداللہ غزنوی کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے جو اگرچہ باطل تھا، دوست محمد یہ فیصلہ کرتا ہے انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ عبداللہ غزنوی افغانستان سے پنجاب کو پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد چند دنوں بعد جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ دوست محمد سے شیر علی خان وہاں کے بادشاہ بن چکے، دوبارہ وہ پہنچتے ہیں۔ جب شیر علی خان کے وہ وہاں پاس پہنچتے ہیں تو شیر علی خان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ وقت کے بادشاہ، حق کے مربی فیصلہ کریں، ان بدعتیوں نے جو مجھ پر فتویٰ لگا ہے وہ فتویٰ غلط ہے، یا آپ مناظرہ کروا لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو شیر کہتا ہے، شیر محمد علی خان کہتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے کہ میں اتنے علماء کو صرف ایک آدمی کے لیے چھوڑ دوں، آپ چلے جائیں۔ دوبارہ وہ یاغستان پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ دوبارہ اطلاع ملتی ہے، 15 سال آپ نے جلا وطنی میں کاٹا۔ عبدالجبار غزنوی آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس استقامت کے عالم میں، ملاحم کے عالم میں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے والد کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا ان 15 سالوں میں دیکھا۔ عبداللہ غزنوی تیسری مرتبہ، بات غور سے سنیں آپ، جب امیر افضل خان بادشاہ بنتا ہے تیسری مرتبہ، عبداللہ غزنوی وہاں پر دوبارہ اپنے وطن کو جاتے ہیں کہ میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں۔ تین لوگ مل کر، دوبارہ میں نام عرض کر رہا ہوں، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 436 پر پوری تفاصیل لکھی ہے۔ تین لوگ مل کر، ملا مشکی، ملا درانی، ملا نصر اللہ لوہانی، کہتے ہیں کہ عبداللہ غزنوی کی داڑھی کاٹی جائے، عبداللہ غزنوی کو چہرے کو کالا کیا جائے اور گدھے پر بٹھا کر عبداللہ غزنوی کو پورے کابل کے بازار میں پھرایا جائے۔ اس وقت امیر افضل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عبداللہ غزنوی، جس کا جرم کیا تھا، جس کا جرم بس اتنا تھا کہ ہم اگر بات مانیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی بات مانی نہیں جا سکتی۔ ما منہم رجل الا رد و مردود علیہ لصاب حال القبر، کہ کائنات میں ہر شخص کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وجہ مختصر اتنی سی ہے کہ کائنات کی ہر شخص کی بات دلیل کی محتاج ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، گفتگو، عمل فی نفسہ ہی دلیل ہے۔ اس جرم پر عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو گدھے پر آپ کا منہ کالا کر کر، بلکہ یہاں تک لکھا ہے آپ کے تین بیٹے عبداللہ غزنوی، محمد غزنوی اور عبدالجبار غزنوی، کوئی معمولی لوگ نہیں۔ عبد الماجد رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جو اس میں سے ایک بیٹا تھا عبدالجبار غزنوی، ان کے متعلق عبد الماجد کہتے ہیں کہ عبد الکریم نے پوچھا کہ عبدالجبار غزنوی، یہ مجھے بتاؤ کیا تم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ عبداللہ غزنوی کے بیٹے عبدالجبار غزنوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ ان چاروں کو، باپ کے ساتھ تین بیٹوں کو گدھے پر لاد دیا گیا اور ذلیل کیا گیا، اور اس کے بعد بدبختوں نے 2 سال آپ کو جیل میں رکھا۔ اس کے بعد عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ امرتسر کو پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ درس حدیث دیتے ہیں، وہاں پر آپ کتاب و سنت کی اشاعت کرتے ہیں۔
بلکہ خود عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے درے مارا جا رہا تھا، امیر افضل نے یہ فیصلہ کیا کہ 100 کوڑے مجھے مارے جائیں۔ ایک بوڑھا، جرم کیا ہے؟ موٹی زبان میں اگر میں کہوں تو کتاب و سنت کے مسلک کو انہوں نے اپنا یہ کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، اس پر آپ کو مارا گیا۔ تو جب عبداللہ غزنوی کہتے ہیں جب مجھے درے مارے جا رہے تھے، کہتے ہیں عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کہ لوگ جو دیکھ رہے تھے انہیں تو ترس آ رہا تھا، لیکن مارنے والوں کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ 3 لوگ بدل گئے مارتے مارتے، اور عبداللہ غزنوی کہتے ہیں کہ پورے اس مرحلے کے دوران میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ مارنے والے تھک جا رہے ہیں لیکن مجھے تکلیف کیوں نہیں ہو رہی۔ خود عبداللہ غزنوی کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو سوچ رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیوں نہیں رہی ہو رہی، کیا وجہ ہے کہ جسم کے اندر درد محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اور عبداللہ غزنوی کہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے استاد شیخ الکل رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی تھی، مجھے حدیث یاد آ گئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی وَنَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجید، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجید الشہید الا كما يجید من مس القتل الا كما يجید وحدكم من مس الخرصة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجید الشہید، الشہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی من مس القتل، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے، جب اسے ایذا پہنچائی جاتی ہے، الا کما یحدکم، الا کما یحدکم، جب تمہیں چونٹی کاٹتی ہے، جو چونٹی پر جو تم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف بھی شہید کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس حدیث کی برکت سے مجھے تکلیف نہیں۔ بات یہ بیان کر رہا تھا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں، بارش پڑ رہی ہے، اور جب بارش ہو گئی تو تمام مصلی بھاگ گئے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کیچڑ میں لبریز، تو آپ کہتے ہیں بارہ شد واللہ عبداللہ خبر نہ شد، یعنی پشتو زبان میں کہتے ہیں کہ بارش پڑ گئی اور عبداللہ کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی نماز میں وہ اتنا غرق تھے، بلکہ خشوع اور خضوع کا عالم یہ تھا۔ عبدالجبار غزنوی کہتے ہیں کہ جب آپ ذکر کرتے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مسجد کے دیواروں سے تسبیح اور تحمید کی آوازیں آتی۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی، اے طاہر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی جس رشت سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، آئین جواب مرد حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ خدا کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ منہج آپ کو بخشا ہے، اور میرے ناقص مطالعے سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، کچھ ملے یا نہ ملے اللہ سے بس اتنی ہی دعا آپ کرے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت آپ کو حشر کے میدان میں اٹھائے تو آپ کی نجات کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ علماء حق کی صف میں کھڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔